الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، یہ آیت شریفہ جو سورہ احزاب کی ہے، ان سینکڑوں آیات میں سے ایک آیت ہے جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں اور آپ کی تعریف بیان کی ہے. قرآن مجید میں ایک آیت کسی کے بارے میں اتر جائے، یہ خود بہت بڑی دولت ہے. جائے کہ بہت سی آیات ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اگر ٹٹولا جائے تو آدھے سے زیادہ قرآن مجید آپ کے بارے میں نکل سکتا ہے. علماء نے لکھا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا سورت یاد ہے آپ کو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں اتاری. الم نشرح لک صدرک، آپ کو یاد ہے؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے. ایک تو نعت وہ ہیں جو آپ کے امتی لکھتے ہیں، چاہنے والے، سچے چاہنے والے لکھتے ہیں، اور یہ نعت شریف ہے جو اللہ پاک نے جو اپنے محبوب پیغمبر کا خالق ہے اللہ نے اتارا ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفتیں بیان فرمائی. یوں فرمایا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کہتے ہیں گواہ کو. یہ کون سی گواہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے یا دینے والے ہیں؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے ہم کو سمجھایا نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود پہ ہوں گے، سارے امتیں انکار کر دیں گے. نوح علیہ السلام کی امت انکار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے اور حضرت نوح علیہ السلام سے خصوصاً پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے اپنی امت کو بات پہنچا دی، دعوت دے دی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میرے گواہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی امت بھی گواہی دے گی. اور جب امت سے پوچھا جائے گا تم تو بہت آخر میں آئے تھے، تم کو کیسا پتا؟ امتی کہیں گے یا اللہ یہ کلام پاک ہے جو تیرا اتارا ہوا. اس میں لکھا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یہ قرآن مجید میں آیت اتری بھی، اور بھی ہیں بہت سی آیتیں نوح علیہ السلام کے بارے.
کہ نوح کو ہم نے ان کے پیغمبر بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن تھوڑے چند لوگوں کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ یا اللہ تیری کتاب ہمارے پاس ہے، ہم نے اسے پڑھا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کو سمجھا، اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ اب قرآن پڑھے رہے تو نا آپ لوگ گواہی دے سکتے، اب قرآن پڑھے ہی نہیں رہے تو گواہی کہاں سے دیں گے؟ قرآن پڑھو، ہاں قرآن سیکھو، تاکہ قیامت کے دن منہ رہے جا کے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ شاہد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے گواہی بھی دیں گے، میرے امتی یہ نیک کام کرنے والے، یہ برے کام کرنے والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں ایک صفت شاہد بھی ہے، گواہی دینے والے۔ پھر دوسری فرمایا مبشرن، خوشخبری سنانے والے، جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں ایمان کی بنیاد کے ساتھ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، مرنے کے بعد تمہارے لیے سکون ملے گا، جنت الفردوس ملے گی۔ اور پھر نذیر بھی ہیں، اس کے بعد فرمایا ڈرانے والے ہیں کہ کفر سے بچو، شرک سے بچو، بدعات سے بچو، اللہ کو رسول کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچو، ورنہ قیامت کے دن تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا آپ ڈرانے والے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی صفت فرمایا وداعیا الی اللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ یہ انبیاء کا سب سے بڑا مشن ہے، دنیا میں ہر نبی یہی دعوت لے کر آیا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہر نبی نے یہ کام کیا۔ نبیوں نے یہ کہا کہ ہم اب ایسے اللہ کی طرف تم کو بلا رہے ہیں جس اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی معبود نہیں، وہ ایک اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نافع نہیں، کوئی ضار نہیں، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا ان اجری الا علی اللہ، دیکھو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کہیں یہ سمجھنا کہ تم سے کچھ پیسہ مانگنے کے لیے، میری ذات کے فائدے کے لیے، میری ذات کا مسئلہ تمہارے سے متعلق نہیں ہے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہر نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کی طرف بلانا ہر نبی کا مشن۔ آخری تیسری پانچویں صفت بیان فرمائی کہ وہ سراجا منیرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے سورج بھی ہیں، چمکتے سراج چراغ کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ آسمان پہ چمکنے والا سورج ہے، اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا نا، آپ گالیاں دو پھر بھی آپ کو روشنی دے گا۔ اس سورج کو آپ کچھ بھی کر لو، اچھا برا، روشنی پہنچائے گا۔ اس کی روشنی کے بغیر آپ اور ہم جی نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ چاند کی ٹھنڈک، سورج کی گرمی انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ جیسے یہ سورج آسمان پہ چمکنے والا ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے، کائنات کے افق پر چمکنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین و ایمان اور قیامت کے دن کی نجات کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ ان سے مستغنی ہو کے جی نہیں سکتا، یاد رکھو، ان کی رحمت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ گلی کے چوراہے پہ کھڑے ہو کر اگر کوئی اعلان کر دے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں چاہیے، رب ذوالجلال کی قسم انکار کرنے والے کے سر پر بھی رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ہے۔ جیسے کوئی سورج کے بارے میں خلاف کہے تو کہے گا تو سورج کی روشنی میں کھڑے ہو گئی تو کہے گا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ان 5 صفتوں میں اس وقت مجھے مقصود جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے داعیا الی اللہ کی صفت کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔
ایک حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حج میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے حج کیا اور ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ ایسا ہے کہ انسانوں کی ضرورت اور انسانوں کے حقوق کا جو منشور ہو سکتا ہے، سب کچھ اس میں اللہ کے نبی نے بیان کرنا۔ آج اقوام متحدہ کا دستور بنا ہے تو آپ اگر غور سے پڑھیں گے تو اس میں اس خطبہ حجۃ الوداع کے بھی آپ کو نکات ملیں گے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا، سود کو اپنے پیروں تلے کھندل دیا، ختم کر دیا، اب قیامت تک سود حلال نہیں ہوگا، دنیا چاہے جتنی بھی آگے بڑھ جائے، جو بھی چاہے بکواس کر لے۔ نمازوں کی پابندی کا حکم دیا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ بہت سی چیزیں بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ پوچھا، فما انتم تساءلون انی فما انتم قائلون، دیکھو تمہارے سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے پوری دعوت تم تک پہنچا دی یا نہیں، پورا پیغام تم تک پہنچا دیا یا نہیں، تم کیا کہو گے قیامت کے دن؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام تک یہ پیغام پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ قد بلغت، آپ نے پوری دعوت ہم تک پہنچا دی، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور پوری امانت آپ نے ادا کر دی۔ سارے صحابہ کرام بیک زبان ہو کے کہنے لگے۔ تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف اس طرح انگلی اٹھائی اور یوں فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے لوگوں کی طرف انگلی گرا دی، اس طرح اپنی انگلی کو لوگوں کی طرف، یا اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس گواہی کو سن کے رکھیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ صحابہ حاضر تھے، انہوں نے غائبین تک پہنچایا، جو غائبین تھے وہ حاضر ہو گئے تو انہوں نے اپنے غائبین تک پہنچایا، پہنچاتے پہنچاتے تو ہم تک پہنچا ہے۔ ہم تک جو پہنچا ہے سلسلہ، یہ کتابوں سے نہیں، یہ مائک کے ذریعے سے نہیں، بلکہ سینے سینے سے پہنچا ہے۔ حدیثوں کا درس دینے والے، قرآن پڑھانے والے یہی افراد اور یہی نفوس مقدسہ ہیں جن سے دین اب تک پہنچا ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا، دنیا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس کا یاد رکھو۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنا دی، آپ نے دعوت اللہ، داعین اللہ کی حیثیت پورے طور پر آپ نے واضح فرما دی۔ بھی ہم لوگ بھی کبھی اللہ کی طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں، داماد کو دعوت دیتے ہیں، بیٹیوں کو دعوت دیتے ہیں، کھانے کی دعوت، اور پتہ نہیں کسے دعوتیں دیتے ہیں۔ دعوت دیتے ہوئے تو آدمی فخر محسوس کرتا ہے، کھانے کی دعوت، ارے بھائی کبھی اللہ کی دعوت بھی تو دو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن جو تھا وہ یہ کہ آپ نے اللہ کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو تم سلامتی پا جاؤ گے۔ اسلام سلامتی کا راستہ ہے، ایمان امن کا راستہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، لوگ تعجب کرتے تھے، اس زمانے کا ماحول ہی ایسا تھا، حیرت میں پڑ جاتے تھے لوگ۔ ایک عجیب و غریب قسم کی روایت ہے کہ ایک بدھو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو جو بہت برسوں سے پوچھتے آ رہے ہیں، اسے مانتے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس دین کو ہم چھوڑ دیں اور کسی اندیکھے اللہ کی طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ پڑھ لیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ پھر اس نے دوسری بات یہ کہی
آپ کہتے ہیں کہ یہ دعوت پھیلے گی، چاروں طرف پھیلے گی. یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ چاروں طرف عرب کے اندر پرانے دین کا چرچا ہے جسے باپ دادا ہمارے کرتے تھے. اس نے تیسری بات یہ کہی کہ ہم تو ایک ایک روٹی کے محتاج ہیں. صبح میں کھانے مل گیا تو شام تک نہیں، کبھی بھوکے بھی سونا پڑتا ہے، اور آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، ایران کی، روم کی سلطنتیں تمہارے قدم میں پڑ جائیں گی. کیا ہے؟ ایسا ہوگا کبھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور آپ کو تھوڑا سا جلال بھی آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے اللہ عمر دے، غور سے سننا ہے اسے، اگر تجھے اللہ عمر دے تو تو دیکھے گا کہ میرا یہ کلمہ پڑھنے والا عرب کے اندر دور دور تک پیدا ہو جائے گا، اور دور دور تک یہ ایمان کی، لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچ جائے گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بھی اگر اللہ تجھے عمر دے تو تو دیکھے گا کہ ایران بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے قدموں میں آ جائے گی، اور روم کی سلطنتیں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے قدموں میں آ جائیں گی. دو باتیں تو ہو گئی. تیسری بات اس نے ایک اعتراض کے طور پر کہی تھی. آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مر جائیں گے، زمین میں دفن ہو گئے، مٹی کھا گئی، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، پھر قیامت کے دن اللہ اٹھائیں گے، حساب کتاب لیں گے. کیف ھذا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ، دو چیزیں تو تجھے عمر ملے گی تو دیکھ لے گا کہ میرا کلمہ کہاں کہاں تک پہنچے. دوسری چیز تو دیکھ لے گا کہ روم اور ایران کی سلطنتیں کس طرح غلام بن کر ہمارے قدموں میں آئیں. رہی تیسری بات قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جانا، ذرا غور سے سن کے رکھ لے. کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری بات یاد دلاؤں گا کہ یہی قیامت کا دن ہے، یہی حساب کا دن. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے. وہ جو بدو تھا اللہ نے بڑی لمبی عمر دی، اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا تھا نا، تجھے اگر اللہ عمر دے تو دیکھے گا. ایک وقت ایسا آیا کہ بہت دور دور تک کلمہ پہنچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت دور تک پہنچا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بہت دور تک، بلکہ عرب ممالک میں، عرب کے دور دور علاقوں تک کلمہ پہنچ گیا. اور یہ بدو دیکھ رہا تھا کہ کلمہ پھیلتا جا رہا، پھیلتا جا رہا، پھیلتا جا رہا. ایک بات تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قادسیہ کی لڑائی ہوئی تو ایران کی مملکت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادروں نے، فوجیوں نے اس کو فتح کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پہنچا دیا. اور پھر جب یرموک کی لڑائی ہوئی تو اس میں اس بدو نے دیکھا کہ سلطنت روم ٹوٹ گئی اور مسلمان وہاں پہنچے، اور اس جگہ جہاں صلیب کی پوجا ہوتی تھی مسلمانوں نے ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا. بدو دیکھ رہا تھا کہ کلمہ بھی دور تک پہنچ گیا. میں بہت تعجب کرتا تھا ہوگا کیا. اور پھر اس بدو نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ایران بھی ٹوٹ گیا اور روم کی سلطنتیں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سامنے ایسے ٹوٹ گئیں جیسا کہ انڈے کا چھلکا ٹوٹتا ہے. انڈے کا چھلکا ٹوٹنے میں کوئی مشکل پڑتی ہے آپ کو توڑنے میں؟ روایتوں میں ہے کہ بدو پریشان ہوا اور کہنے لگا دو باتیں تو ہو گئی، اب تیسری بھی ہو کے رہے گی، اب پیچھے ہٹنا نہیں ہے.
فوراً اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پڑھ کے مدینۃ المنورہ کا سفر کر کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی حیثیت سے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جب یہ بدو مسجد نبوی میں داخل ہوا تو حضرت امیر المومنین اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے پاس گئے، اس کا استقبال کیا، مرحبا تیرا اسلام لانا مرحبا، تیرا آنا مرحبا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے عزت سے لا کے بٹھایا اور صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 اعتراضات کیے تھے، کہاں کون مانے گا تمہارے کلمے کو؟ آپ نے فرمایا دور دور تک پہنچ جائے گا، پہنچ گیا۔ اور یہ روم اور ایران کی سلطنتیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں اور سلطنتوں کو فتح کی بات کر رہے ہو، اور آج یہ فتح ہو چکا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سنو، اگر تمہیں جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں جنتی دیکھنا تو اسے دیکھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے یوں کہا کہ کل قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا یہ قیامت کا دن ہے، اور جس کا ہاتھ اللہ کے رسول پکڑے اسے جنت میں داخل کرے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جس کا ہاتھ اللہ کے رسول قیامت کے دن پکڑ دے وہ جہنم میں کہاں جائے گا، اور جنت میں جائے گا ضرور۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز تھا کہ جس آدمی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعوت دے دی وہ آخر ایمان قبول کیے بغیر نہیں۔ آج مسلمان صرف اپنے کمانے کھانے میں لگے، اپنی روزی روٹی، دکان بڑھاؤ، مکان بڑھاؤ، محلات بناؤ، بنچارا سب بناتے چلے جاؤ۔ قبر کی آبادی کا خیال نہیں، صرف دنیا کی آبادی کا خیال ہے۔ دعوت دو، دعوت اللہ کی طرف دعوت دو، اپنے عمل سے اللہ کی دعوت دو، اپنی زبان سے اللہ کی دعوت دو۔ دنیا پیاسی ہے، دنیا انتظار کر رہی۔ آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ابھی چند دنوں پہلے یہاں ہائی کورٹ کے اندر سلام سینٹر کے ذمہ دار سید حامد محسن صاحب نے ان کو اپلیکیشن دی تھی کہ ہم قرآن شریف آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، آپ ہم کو موقع دیں تو ہم آئیں گے قرآن شریف آپ کو دیں۔ کئی مہینوں کے بعد اس اپلیکیشن کو شرف قبولیت ملا۔ وہاں گئے، وہ اخبارات میں آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ سینکڑوں لوگ، 800 سے زیادہ افراد، انہوں نے قرآن مجید کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ لیا، بہت ہی آنکھوں کو لگایا، سینے سے لگایا۔ اور غیر مسلم جج، جس جج کے پاس ملنے کے لیے آپ کو 25,000 روپے فیس بھرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی 10 منٹ کے لیے، ایسے لوگ خود آئے، انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں تقریر کی، بہت اچھی تقریریں کی۔ ایک جج نے تو یہاں تک کہا حامد محسن سے کہ اگر آپ ہمیں قرآن مجید نہ دیتے تو آپ مجرم ہو جاتے، بلکہ آج تک آپ نے جو تاخیر کی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ مجرم ہیں۔ کوئی بھی ایک بھی شخص، وہ پورا بیان میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اور آئندہ انشاءاللہ اتوار کو بھی ان ججوں کے تاثرات شائع ہوں گے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی غیر مسلم، کسی نے بھی اپوزیشن بن کر یا مخالف ایک بھی جملہ نہیں کہا، ہر ایک نے قرآن مجید کو سر آنکھوں پہ لیا۔ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، دنیا میں اسلام کی مخالفت مٹھی بھر لوگ کرتے ہیں جن کو حکومت، پیسہ، کرسی چاہیے، باقی عام لوگ تو اسلام اور قرآن مجید کو سر اور آنکھوں پر رکھنے تیار ہیں۔ کوئی پیش تو کرے، کوئی دعوت تو دے اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف۔ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، قرآن مجید اپنا راستہ خود بناتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مکے میں شاعر طفیل فردوسی آیا، مکے والوں نے کہا مت ملو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے قرآن کو مت سنو، مکے والوں نے نصیحت کر دی۔ طفیل فردوسی بہت بڑے شاعر تھے، آگے صحابی بنے،
وہ جب مکۃ المکرمہ میں آ گئے تو لوگوں نے نصیحت کر دی، کفار و مشرکین نے کانوں میں روی رکھ کر انہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف شروع کیا۔ پھر سوچا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، شاعر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ شعر کسے کہتے ہیں، جادو کسے کہتے ہیں، میں کیوں ڈروں؟ جو کان سے روی نکال دی۔ اب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں۔ تو طفیل فردوسی طواف کرتے کرتے تھوڑا سا قدم آہستہ ہو گئے۔ وہ جو قرآن میں کان میں قرآن مجید پڑھا تو قرآن تو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ سو اس جملے کو یاد رکھو، قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، اترتا چلا گیا اترتا چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ کی نماز ختم ہوئی، ادھر طفیل فردوسی شاعر نے ایمان قبول کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں شعر کیا ہے، جادو کیا ہے، کہانت کیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ جو پڑھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، وہ صرف آسمان والے پاک پروردگار کا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو ایسی مقناطیسی طاقت بخشی ہے اور ایسا قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے کہ وہ دلوں کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا آپ سے کہا ہے کہ قاری عبد الباسط جن کا انتقال ہو گیا، روس کی مملکت میں ان کو وہ مصر کا بادشاہ جو اس جامع مسجد کو آ چکے ہیں اور انہوں نے یہ سورہ جمعہ لکھا کر مصر سے بھیجا تھا جو یہاں ہم لگی ہوئی ہے، وہ ایک مرتبہ لے کے گئے قاری عبد الباسط۔ سرکاری میٹنگیں ہو جانے کے بعد بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو مصر کے صدر نے کہا مجھے ایک 10 منٹ موقع دو، میں قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ قاری صاحب آئے تو قاری صاحب کو صرف اونلی 10 منٹ کا موقع دیا۔ 10 منٹ سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں پڑھنا، ہم لوگ بھی گھنٹی بجا دیتے ہیں۔ تو 10 منٹ کا موقع ملا اور قاری عبد الباسط نے جو سورہ رحمان تلاوت کی تو 45 منٹ تک قرآن پڑھتے رہے، کسی نے روکا نہیں۔ اور جب 45 منٹ کے بعد نظریں ختم کر کے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کمیونسٹ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو کس نے لایا؟ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا کوشش تو کرو، اپنے غیر مسلم بھائیوں اور دوستوں سے ملو، ملاقات کرو، ان کو قرآن مجید کے پڑھنے کی دعوت دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے کا کام ہمارا ہے۔ تو دنیا پیاسی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے اور دنیا چاہتی ہے کہ کوئی ہمیں دعوت دے، کوئی ہمیں قرآن دے۔ تبھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کرناٹک میں کہتے ہیں کہ 28 جج ہیں، اس میں سے 38 جج ہیں، اس میں سے 28 جج تک انہوں نے سلام سینٹر والوں نے قرآن مجید پہنچا دیا، ایک نے بھی قرآن مجید کے اپوز میں کوئی بات نہیں کی۔ بلکہ میں نے پڑھا کہ ایک خاتون جج ہیں یہاں، ان کے پاس لے جا کے جب حامد محسن نے قرآن مجید پیش کیا تو اس خاتون جج نے کہا کہ آپ اس میں کچھ اپنا دستخط کیجئے اور آپ کچھ میسیج لکھیے۔ تو انہوں نے دستخط لکھنے کے لیے قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لیا دستخط کرنے کے لیے اور کہا جج صاحبہ آپ بیٹھ جائیے تاکہ میں بھی بیٹھوں۔ تو خاتون جج نے اپنی زبان سے جو کہا وہ سنو۔ اس نے کہا آپ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑے کھڑے ہیں تو میں آپ کے سامنے بیٹھنا بے ادبی سمجھتی ہوں، آپ پہلے بیٹھو، جج کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بیٹھا تو پھر وہ بیٹھے، پہ سائن کر کے دیا۔ اس نے گزارش کی کہ میرا ایک بھائی لنڈن میں رہتا، اس کے لیے بھی ایک قرآن آپ دو۔ تو دنیا پیاسی ہے، مسلمان بہت پیچھے پڑے ہیں، مسلمان اپنی ضرورتوں میں اتنے الجھ گئے کہ دعوت کے کام کو بھلا دیا۔ اس کی وجہ سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے۔ مسلمان اگر دعوت اللہ کے کام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین مشن تھا، اٹھتے بیٹھتے اچھی باتیں بولنا، بری باتوں سے روکنا، قرآن مجید کی کوئی بات کر کے سنانا،
ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت دیتے ہیں۔ مسلمان اس مشن کو اپنائیں، اپنے غیر مسلم دوست ہیں تو ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ یہ مت کہو کہ مسلمان ہو جاؤ، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ مسلمان ہونا نہیں ہونا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی معلوم تو کرے۔ یہاں بنگلور میں جو ہائی کورٹس ہیں وہاں لائبریریاں ہیں، لائبریریوں میں آج تک قرآن مجید نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ مسلمانوں نے توجہ نہیں کی۔ اور جب اب جا کے ہمارے اسلام سینٹر والوں نے پوچھا کہ یہاں جو ججوں کے لیے جو لائبریریاں بنی ہوئی ہیں اس میں ہم کو قرآن رکھنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا سر آنکھوں پہ ہم رکھنے تیار ہیں، اور ہم نوٹس بورڈ پہ لگا دیں گے کہ ہماری لائبریریوں میں قرآن بھی فراہم ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھے۔ تو ہر لائبریری 4 لائبریریاں غالباً ہیں جو جج حضرات کے لیے ہیں۔ 4 لائبریریوں کے اندر لے جا کر قرآن مجید کی 7 زبانوں میں قرآن مجید فراہم کر دیا گیا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت، قرآن مجید کی طرف دعوت، یہ اولیاء کرام کا سب سے بڑا مشن تھا جو انبیاء کرام علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا۔ مسلمان اسے اپنائیں، اٹھتے بیٹھتے پہلے اپنے گھروں سے دعوت شروع کرو۔ تمہارے بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے ان کو پڑھاؤ، قرآن نہیں پڑھتے تو ان کو پڑھاؤ۔ دعوت کے لیے راستہ صاف ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی آیت اتری، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کفار کہتے تھے کہ قرآن مت سنو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، قرآن سنو مت، سنو گے تو دل میں اتر جائے گا۔ مخالفت تھی، آج مخالفت نہیں ہے، لوگ لینے کے لیے تیار ہیں، لینے کے لیے تیار ہیں۔ میں اخبار میں پڑھا سینٹرل مسلم ایسوسیشن والوں نے، اس کے صدر اور سیکریٹری صاحبان نے مبارکباد دی سلام سینٹر والوں کو، سید حامد محسن صاحب کو، کہ کرناٹک کے ہائی کورٹ کے اندر قرآن مجید کا غلغلہ انہوں نے اٹھا دیا، اور سینکڑوں بلکہ 800 سے زیادہ قرآن مجید تقسیم کر دیے۔ ساری امت کے کندھے پہ تو ذمہ تھا، وہ اسے انہوں نے ادا کر دیا۔ میں خود بھی بذات خود اپنی طرف سے یہاں موجود ہزاروں مصلیان کرام اور جامع مسجد مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے صدر، سیکریٹری اور ساری ذمہ داروں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حامد محسن صاحب جو سلام سینٹر کے چیئرمین ہیں ان کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور ترقی دے، اور قرآن پاک کی تقسیم کے لیے جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے یہ ہم ہر مسلمانوں کا بچہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک کے لیے زندہ معجزہ ہے۔ بھئی اس جملے کو اچھی طرح یاد رکھو، یہ قرآن مجید ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اس دشمنان کتنے آئے لیکن آج تک اس کے ایک نقطے کو تک بدل نہیں سکے اور قیامت تک بدل نہیں سکتے۔ یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا خود کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرما چکے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر رکھتے ہیں۔ انسانوں دشمن جو انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اگر قرآن مجید کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے سارے قرآن کو اگر جمع کر کے جلا دینا چاہیں نعوذ باللہ، تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سینوں کو کیا کریں گے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ 8 سال 10 سال کا بچہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے، ایسے سینوں کو تم کیا کرو؟ ان کو مارو گے معصوم بچوں کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس سے ٹکرا کے بچ نہیں سکتی، اسے یاد رکھو۔ مسلمانوں جو پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہیں وہ قرآن مجید سے دور ہونے کی وجہ سے۔ روزانہ تھوڑا بہت قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالو، دوسروں کو سناؤ، قرآن پڑھنا سیکھو۔ غیر مسلم دوست ہیں تو ان کو بٹھا کے قرآن سناؤ،
دیکھو میں قرآن، ہمارا جو قرآن ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں، سنو۔ جب قرآن پڑھو گے تو بس آپ کا کام پورا ہو گیا، باقی قرآن اپنا کام خود کرے گا۔ وہ تو دلوں میں اترنے والی چیز ہے۔ کٹر سے کٹر دشمن ابو جہل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو چھپ کے سنتا تھا تہجد کے موقع پہ، ادھر ابو سفیان، ادھر ابو جہل، ادھر ابو لہب، چھپ چھپ کے تہجد کی نماز کے وقت میں آ کے رسول اللہ قرآن پڑھ رہے سنتا تھا۔ تینوں ٹکرا گئے، ارے تم تو دشمن ہو، تم کیوں سننے لگے؟ تم سنتے دیکھ کے سب سننا شروع کر دیں۔ آپس میں معاہدہ ہوا کہ کل سے نہیں سنیں گے، اور دوسرے دن تہجد کی نماز کا موقع آیا، ہر ایک نے سوچا کہ وہ نہیں آئے گا میں جا کے سن لوں، وہ نہیں آئے گا میں جا کے سن لوں۔ اور دوسرا دن جب آیا، تیسرے دن جب آیا تو برابر یہ قرآن سن رہے ہیں۔ تہجد کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے اسے سنتے تھے۔ تیسرے دن آپس میں لوگوں نے کہا کیا کریں، رات میں جب تہجد کی نماز کا موقع آتا ہے تو آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے اور قرآن محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنے بغیر چین نہیں آتا۔ ایک طرف یہ بھی ہے اور دوسری طرف ہدایت اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق دے۔ دعوت کا جو کام کرنے کا ہم کو اللہ نے اس وقت سہولتیں دی ہیں، کوئی بھی دشمنی نہیں کرے گا آپ سے، فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے غیر مسلم دوستوں کو قرآن سناؤ۔ ضرورت نہیں ہے کلمہ پڑھانے کی، ہم نہیں کہتے ہیں۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تمہارے اللہ کو پوجو، ہم ہمارے اپنے اللہ کی عبادت، لیکن سنو تو صحیح، قرآن سنو، قرآن کی باتیں سنو۔ لوگوں نے بدنام کر دیا کہ قرآن میں تو صرف ہندوؤں کو کاٹنے مارنے کی باتیں، جھوٹ ہیں۔ ایک جج نے یہ پڑھ کے کہا کہ قرآن میں ہندوؤں کو مارنے کی بات ہے ہی نہیں۔ اب قرآن پہنچ گیا، پڑھ رہے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھ کے کہتے ہیں بھئی ہم لوگوں کو کیا بتایا گیا تھا، اس قرآن میں نہیں ہے وہ سب کچھ، تو آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم کو قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہم کو دعوت کے کام سے جوڑ دے، دعوت الی اللہ، دعوت الی القرآن سے جوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرمائے، خاص کر سلام سینٹر کی اللہ تعالیٰ بد نظروں کی بد نظری، دشمنوں کی دشمنی سے پوری حفاظت فرما کر ان کے کام کو پوری دنیا میں عام فرما دے اور ہر جگہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں چوتھی جماعت سے لے کر پی یو کالج تک کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کمپیوٹر کا سمر کیمپ بھی ہے اور اسلامی دینی تعلیمات کا بھی سمر کیمپ ہے۔ آپ جس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں، دونوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو بھی اس کے لیے موقع فراہم کیا گیا ہے۔ پیر سے کلاسز شروع ہو رہے ہیں، جلد از جلد داخلہ کر دیں۔ بچیوں کو الگ لڑکیاں پڑھاتی ہیں، لڑکوں کو الگ لڑکے پڑھاتے ہیں، دینیات کا کورس بھی اور کمپیوٹر کا کورس بھی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ پوری چھٹیاں بجائے اس کے کہ کھیلنے کودنے میں گزار دیں، آخر میں ایک 10 دن 15 دن بچوں کو ادھر ادھر رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لیے رکھیے، باقی جو چھٹی کے ایام ہیں اس میں ایسے سمر کیمپ سے فائدہ اٹھائیے، کچھ دینی معلومات بھی ملیں گے، کمپیوٹر بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ فیس تو ہمارے پاس اتنی ہے جتنا کرنٹ خرچ ہوتا ہے، یا اساتذہ کو جتنی تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے یقیناً مفید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے کہ یہاں سے جو کام ہو رہا ہے تو سارا کام اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کے چھوٹے چھوٹے چندوں کے ذریعے سے کرایا اور کراتے چلے جا رہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جامع علوم یونیورسٹی بنے گی اور یہاں سے پوری دنیا کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات اور دینی اور عصری علوم عام ہوں گے، اور دنیا کے کونے کونے سے انشاءاللہ العزیز اپنی علم کی پیاس بجانے کے لوگ آئیں گے۔ اب تو جامع علوم میں ہندوستان کی ہر ریاست کا اسٹوڈنٹ موجود ہے، وہاں بھی ہے، یہاں شعبہ عربی میں بھی ہے۔ شعبہ عربی کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں
کوئی بہار کا ہے، کوئی اڑیسہ کا ہے اور کوئی نیپال کا ہے، تو یہاں تو پہنچ چکے ہیں ہندوستان سب کے بچے۔ اب آئندہ دنیا کے ممالک سے بچے آئیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ دن بھی دور نہیں، ہم رہیں نہ رہیں یہ چمن یوں ہی آباد رہے گا۔ اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت و شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہم سب مسلمانوں کو دعوت اللہ، دعوت القرآن میں جوڑ دے، ہمارے بچوں کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر دین کی راہ پہ چلا دے، مرنے کے بعد اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔